بزرگان محترم، کل جب مجلس ختم ہوئی تو ہمارے عبد القادر چچا جو تشریف فرما ہے انہوں نے ایک سوال کیا۔ کل ایک بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں اکثر تو وہ ہے کہ بغیر عبد کے کسی کا نام نہ رکھ سکتے ہیں نہ پکار سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس کا حکم۔ تو انہوں نے اچھا سوال کیا کل۔ انہوں نے یہ پوچھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بچوں کا جو ہم نام رکھتے ہیں یا ہمارے آباء و اجداد رکھتے تھے، یا تو شروع میں حضرت کا نام ہوتا ہے یا پھر اخیر میں۔ دیکھیں، نام دو طرح رکھے جاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے مفرد اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب۔ مفرد یعنی سنگل نیم اور مرکب یعنی ڈبل۔ ڈبل کا معنی یہ کہ دو جملے ہیں، جیسے شکیل احمد، شبیر احمد، تو کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے نا۔ تو یہاں آقا کا نام کہاں آیا؟ بعد میں، اخیر میں آیا۔ لفظ محمد کے ساتھ بھی نام رکھا جاتا ہے، محمد ادریس، محمد تقی، محمد ذکی۔ آپ کے ذہن میں کوئی ہو بولو۔ محمد رضوان، محمد حسین، آپ کا محمد حنیف، محمد اشرف۔ اچھا، آپ کے نام کے ساتھ بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا، تو محمد شروع میں ہوتا ہے مرکب نام میں عام طور پر، اور احمد یہ بعد میں ہوتا ہے، اخیر میں ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں صرف ایک لفظ بولا جائے، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ عبد الصمد چچا اور عبد القادر چچا، ان کا نام عبد الصمد اور عبد القادر ہے۔ اگر کوئی صمد کہہ کر بلائے گا، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ صمد یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہاں، اس لیے عبد الصمد یہ بلانا ہے۔ قادر یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے عبد القادر بلانا ہے۔ رزاق یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے عبد الرزاق بلائیں گے، رزاق بلائیں گے، گنہگار ہوں گے۔ عبد الرحمن، رحمان بلانا یہ گناہ ہے۔ میرا نام بھی ہے عبد السلام، لیکن آپ نے اگر صرف مجھے سلام بھی یاد کیا تو صحیح ہے۔ تو بعض نام ایسے ہیں جیسے عبد الرحیم، عبد الرؤوف، سمجھ آ رہا ہے؟ عزیز، تو اس کو عبد العزیز کو کیا بلانا؟ صرف عزیز۔ تو بہت کم نام ایسے ہیں جو سنگل تلفظ سے ہم بلا سکتے ہیں، باقی ابھی پوچھ رہے عزیز الحق جو ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئے گا۔ یہ ٹاپک میرا چل ہی رہا ہے، تو بات چیت آئے گی کیسے رکھنا چاہیے کیسے نہیں۔ عبداللہ پہ آئے گا انشاءاللہ آگے، وقت رہا تو آج تو شاید نہ آئے، لیکن اب تھوڑا انتظار کر لے، ہے نا؟ ہاں، انتظار میں بھی ایک الگ مزہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو کل سے 10-12 دنوں کا انتظار کرائیں گے، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ تو انہوں نے اچھا سوال کیا کہ بھائی جیسے محمد اشرف یہاں بیٹھے وہی مثال لے لے، تو ان کو خالی اشرف بلانا، یہ محمد حنیف ان کو خالی حنیف کہہ کر بلانا۔ کوئی احمد ہے کہ نہیں؟ کسی کے نام کے ساتھ احمد ہے کہ نہیں؟
نہیں ہے؟ ہاں تو یہ کہہ رہے محمد اقبال ہے. تو بہرحال احمد تو شکیل احمد، اس کو خالی شکیل کہہ کر بلانا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اور کیسے نام حضور کو پسند تھے، کیسے رکھے، کس نام کو علماء نے پسند کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی. لیکن ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں. جو عام طور پر میرا مزاج ہے کہ کچھ منظوم کلام آپ کو سناتے ہیں، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دریاب و کوزہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک شعر ہے میرا کہ شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، شاعری میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ بات سمجھ آ جاتی بخوبی ہے. ہاں تو بات جلدی اس سے سمجھ میں آتی ہے. مسلمانوں میں چل نکلا یہ عجب رواج ہے، مسلمانوں میں چل نکلا یہ عجب رواج ہے، نام انوکھا رکھنے کا چل نکلا غضب رواج ہے. نام انوکھے رکھنے کا چل نکلا غضب رواج ہیں. کہتے ہیں ایسا نام بتاؤ کسی نے سنا نہ ہو، کہتے ہیں ایسا نام بتاؤ کہ کسی نے سنا نہ ہو، اور ہم سے پہلے کسی نے چنا نہ ہو، اور ہم سے پہلے کسی نے چنا نہ ہو. انگریز تو کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ ہے، انگریز تو کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ ہے، مگر ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑا جھول ہے، مگر ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑا جھول ہے. اب پرکھوں کی روایت کا بھی نہیں رہا لحاظ ہے، اب پرکھوں کی روایت کا بھی نہیں رہا لحاظ ہے. نئی جنریشن نیا کلچر نیا مزاج ہے، نئی جنریشن نیا کلچر نیا مزاج ہے. زیادہ نہیں بس ایک بات میری یاد رکھو، زیادہ نہیں تو بس ایک بات میری یاد رکھو، ہمیشہ دماغ کے قریب اور دل کے پاس رکھو. گھر میں پیدا بچی ہو یا بچہ ہو، گھر میں پیدا بچی ہو یا بچہ ہو، نام ایسا رکھو جس کا مفہوم اچھا ہو. اس میں ایک چیز میں نے لکھی اولڈ از گولڈ. دیکھیے ان کے یہاں ایسا ہی ہے اولڈ از گولڈ، لیکن ہمارے یہاں جدت. ہم لوگ ہر چیز میں ہمیں جدت چاہیے، نیاپن چاہیے، انوکھا پن چاہیے. پاکستان میں ایک شاعر گزرے ہیں، نابینا، آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا تھا، اقبال عظیم. اقبال عظیم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. اللہ کرے پہلے یہ بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں گھر کر جائے، اور پھر ہماری اس جنریشن اور آنے والی جنریشن کے دماغ میں بھی. اور یہ بات صرف نام کے تعلق سے نہیں ہے، ہمارے پرکھوں کی جو روایات، جو پرمپرا کہ جو شریعت اور سنت کے مخالف نہیں ہے، اور جس پہ ہم چلتے آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، مسجد میں بھی قائم رکھو، گھروں میں بھی قائم رکھو، سوسائٹی میں بھی قائم رکھو، خاندان میں بھی قائم رکھو، گاؤں میں بھی قائم رکھو، بستی میں بھی قائم رکھو. تو اپنے پرکھوں کی اور بزرگوں کی روایات کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو تھام کے رکھنا ہے، سنبھال کر رکھنا ہے. تو پہلا ہی مصرع شیخ زمن بڑی پیاری بات اقبال عظیم نے کہی ہے، سنو.
نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا. ہاں یہ جو نام ہے یہاں دیکھیے سب کے نام انبیاء کے نام پر ہے یا بزرگوں کے نام پر ہے. یہ بھی روایت ہے ہماری، اسلام بھی یہی کہتا ہے اور ہماری روایت بھی یہی ہے. ابھی ماضی قریب میں ایک شخصیت کا انتقال ہوا لکھنؤ میں، جو دارالعلوم دیوبند کی جو مجلس شورا ہے اس کے بھی وہ ممبر تھے، اس ملک میں بھی آیا کرتے تھے. ہماری مسجد میں تو آنا کم ہوا ان کا، وہ کلیپٹن میں آیا کرتے تھے. میری بھی ملاقات کلیپٹن کی مدینہ مسجد میں ہوئی تھی، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ. ابھی انتقال ہوا، آپ نے شاید سنا ہو. میں جب پڑھتا تھا راندیر جامعہ حسینیہ میں، بخاری شریف میں تھا، دور حدیث میں حضرت کا سفر ہوا راندیر کا، اور راندیر میں ان کا بیان تھا حضرت کا مدرسے میں، اور باتیں بھی کہی تو مجھے برابر یاد ہے. ایک بات بیان میں حضرت نے یہ کہی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گجرات والوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اہل گجرات کو. ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ گجرات میں عام طور پر بچوں کے اور لڑکوں کے نام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہم نام اور نام پر رکھے جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پر رکھے جاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے، احمد، محمد، اسماعیل ہے، اسحاق، یوسف، تو یہ نام آپ کو کثرت سے ملیں گے ہماری طرف. اس کے بالمقابل آپ گجرات کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جائیے، آپ کو اتنے نہیں ملیں گے. ایک مثال جاوید بھائی کے آگے بیٹھی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت نے فرمایا کہ یہ تم کو عجیب نوازا ہے، اور ایسا ہی تھا. لیکن اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، اب میں کہوں بھی کہ نہ کہوں، ہماری پکڑ ہے یا نعمت ہے، وہاں لا کے ہمیں رکھ دیا ہے کہ بچے تو چوں چاں سب کر سکتے، ہم ہو ہا بھی نہیں کر سکتے. ہے اب کیا کرے، مانتے ہی نہیں ہیں، ماننے کا مزاج ہی نہیں ہے. باپ بولتا ہے کہ بھائی نواسا ہوا، نواسی ہوئی، نام اچھا رکھو، اولڈ از گولڈ. نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اور بھی چیزیں ہیں، ماضی کے نقش ہم نے مٹا دیے ہیں، پرکھوں کی روایات اور پرمپرا کو ہم نے بھلا دیا ہے. تو اقبال عظیم نے کہا، یہ مصرع اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے رکھو، ہمیشہ کوشش کرو، سمجھاتے رہو. مانے ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم اپنی کوشش تو جاری رکھیں. تو اقبال عظیم لکھتے ہیں، لکھ گئے ہیں بلکہ، نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا. نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا، یہ بزرگوں کی امانت ہیں گنوا مت دینا. نورانی بھائی کیا کہا؟ نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا، یہ بزرگوں کی امانت ہیں گنوا مت دینا. انشاءاللہ بولیے. دو تین نے بولا، اب تم ہی انشاءاللہ نہیں بولیں گے تو ہماری اگلی نسل کہاں بولے گی؟ ارے بولو یار، ایک ہی شافی بیٹھا ہے. ہاں زور سے آمین. آپ کے یہاں زور سے ہے نا، ہم سب حنفی بنے رہتے ہیں ہر موقع پر. بس یہی اصل آپ کو سنانا تھا، لیکن آگے انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے تو سن لو آگے جو لکھا ہے. اصل تو یہی بات تھی. وہ جو رزاق حقیقی ہے، وہ جو رزاق حقیقی ہے اسی سے مانگو. رزق برحق ہے کہیں اور صدا مت دینا. رزق برحق ہے کہیں اور صدا مت دینا. بھیک مانگو تو بچوں سے چھپا کر مانگنا. بھیک مانگو تو بچوں سے چھپا کر مانگنا. آپ پوچھ رہے کیوں؟
اب دو ہیں. ارے کون بیٹا چاہے گا کہ میرا باپ بھکاری ہو؟ ہیں؟ کون چاہے گا کہ میرا باپ بھکاری ہو؟ مانگنے میں دیکھیے، جو جس کے دل سے غیرت نکل جائے حنیف بھائی پھر سب کچھ کرے. غیرت مند مر جاتا ہے، زبان نہیں کھلتی اس کی. یہ کسی کے سامنے مانگنا، آپ ذرا مانگ کے تو دیکھیے ہیں دل پہ کیسے عبد القادر چچا آرے چلتے ہیں. لیکن جو عادی ہو اس کو کچھ پڑی نہیں ہے. تم بھکاری ہو کہیں ان کو بتا مت دینا. صبح صادق دور نہیں ہے لیکن، صبح صادق دور نہیں ہے لیکن، کہیں اجلت میں چراغوں کو بجھا مت دینا. اجلت یعنی جلدی، کہ صبح صادق دور نہیں ہے لیکن، کہیں اجلت میں چراغوں کو بجھا مت دینا. اور آخری مصرع ہے، آپ چاہے تو مجھ پر بھی فٹ کر سکتے ہیں اور نہ چاہے تو مت کرو. میں نے جو کچھ کہا صرف محبت میں کہا. اقبال عظیم کہتے ہیں، میں نے جو کچھ کہا صرف محبت میں کہا، مجھے اس جرم محبت کی سزا مت دینا. مجھے اس جرم محبت کی سزا مت دینا. نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا. نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا. یہ بزرگوں کی امانت ہے گنوا مت دینا. بہرحال نام رکھنا مرکب، یاد رکھنا یہ جملہ شاید ایک سے زیادہ مرتبہ عارف بھائی آئے. دو باتیں یاد رکھو، دو جملے، ایک ہے مفرد اور ایک مرکب. مفرد کا معنی سنگل اور مرکب کا معنی ڈبل. اس پہ ایک سچی بات سنو جو اگر سمجھ آئے تو ہنسی کی بھی ہے. کچھولی ایک بستی ہے میرے پڑوس میں. ہمارے عبدالصمد چچا جو بیٹھے ہیں ان کے ایک داماد کچھولی کے ہیں، اور عبد القادر چچا ہمارے جو تشریف فرما ہے تو ان کے پڑوس میں ایک بستی ہے بھٹائی. تو مرولی میں حکیم بھی ہے اور عالم دین بھی ہے، مولانا یوسف راوت ہے نا، بھٹائی کے وہ، ہاں بھٹائی کے. وہ پہلے کچھولی میں ہوتے تھے، وہاں دین کی خدمت کرتے تھے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہوتے ہیں. حضرت سفر میں تھے، بھوک لگی تھی تو لاجپور کے قریب میں ہیں کچھولی. تو حضرت نے کہا کہ چلو ہمارا شاگرد وہاں رہتا ہے، جا کر آملیٹ بنا لیں گے. تو یہ کیا کہ انڈے اور پیاز حضرت جو ہیں وہ لے کر آئے، نہیں بلکہ صرف انڈے. حضرت نے صرف انڈے لیے. حضرت نے راستے میں سے دکان پر سے انڈے لیے اور چلے آئے. اور یہ مولانا تھے، عالم تھے، شاگرد تھے، وہ جانتے ہیں یہ مفرد اور مرکب. تو حضرت نے فرمایا کہ مفردات، کئی انڈے تھے چونکہ ساتھی بھی تھے ساتھ میں، تو مفردات. حضرت نے فرمایا کہ مولانا مفردات ہم لے کر آئے ہیں، مرکبات کا انتظام آپ کرو. حسن بھائی سمجھ آیا؟ مرکبات ہوتے ہیں نا. اب خالی انڈے سے تو آملیٹ نہیں بنے گا، کیا چاہیے؟ گیس بھی چاہیے، پھر پیاز بھی چاہیے، اور ہاں اور چیزیں بھی جو ہیں وہ چاہیے. تو فرمایا کہ مرکبات یعنی ایک سے زائد چیز ہے، ایک چیز کا انتظام ہم نے کیا، آگے کا آپ کریں. حضرت کھانے کے بعد پھر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خلال کرنے کی، ہے نا ذاکر بھائی، اندر سے سب وہ مادہ نکالتے ہیں، مال سامان نکالتے ہیں فاروق بھائی. تو حضرت جو پھر خلال کرنے لگے تو وہ خلال کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی اشرف بھائی. تو کسی نے کہا کہ حضرت خلال ٹوٹ گیا تھا کہ ہاں بھائی ہاں، یتیمے کے نا کر د قرآن درست. حافظ امتیاز جانتے ہیں، شیخ سعدی نے کہا ہے حضور کے متعلق، یتیمے کے نا کر د قرآن درست، خلالے کے نا کر د دنداں درست. ہے ہاشم بھائی؟ تو خیر بہرحال مفرد اور مرکب، سنگل نام ہو جیسے ہاشم یہ سنگل نام ہے، فاروق
سنگل نیم ہے، جاوید سنگل نیم ہے، یوسف سنگل نیم ہے، اور محمد سنگل نیم ہے. پھر اور کون ہے؟ آپ کا ایک ہی ہے حسن بھائی، یا کچھ محمد احمد ہے؟ آپ محمد حسین ہے آپ کا نام. ہاں تو خیر بہرحال ایک نام جو ہو وہ مفرد ہے. میرا نام عبد السلام یہ مرکب ہو گیا، دو عبد اور سلام. اور محمد اشرف انہوں نے بتایا، محمد حسین تو یہ مرکب. نام جو مفرد رکھنا چاہیے یہ زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ 3 وجہ سے. علماء نے 3 وجہ لکھی کہ اپنے اولاد کے نام، اب ہم اپنا نام تو رکھ نہیں سکتے ہیں، ہاں یہ شریعت نے گنجائش دی ہے کہ اگر ہمارا نام ماں باپ نے یا سرپرستوں نے اچھا نہ رکھا ہو تو آدمی نام کو بدل بھی سکتا ہے، چینج بھی کر سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چینج کیا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. مفرد نام رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے. اب تو آپ کے بھی اور میرے بھی یا تو نواسے ہو سکتے ہیں یا پوتے ہو سکتے ہیں، اور بہت سے کو تو اب شاید وہ بھی نہیں ہو سکتے کہ وقت گزر گیا ہے. مفرد نام رکھو، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں؟ 3 وجہ سے. نمبر 1، مانچسٹر میں ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، عبدالرحیم بھائی، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. جس سے میری مراد ہے علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ. تو حسن بھائی ان کے مواعظ چھپے ہوئے ہیں، کس نام سے؟ خیر دیکھیں نام بھی میرے ذہن، خطبات خالد، خطبات خالد کے نام سے چھپے ہیں وہ. حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب نور اللہ مرقدہ کا سفر ہوا تھا اسکاٹ لینڈ کی طرف ایک مرتبہ. اسماعیل بھائی یہاں تشریف لائے، حضرت کو وہاں کسی نے وہ کتاب ہدیہ کی. تو حضرت کی عادت تھی کہ کتابیں یا رسائل سفر میں کوئی ہدیہ کرتا تھا تو جاتے جاتے مجھے دے جاتے تھے کہ اب سوٹکیس میں گنجائش نہیں ہے، تو رکھ ہے، تو اپنے پاس رکھنا. تو میرے پاس حضرت کی دی ہوئی کئی کتابیں موجود ہے. تو یہ خطبات خالد بھی ہے. حضرت نے اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو کیسی فراست دی تھی، شبیر چچا کیسا علم دیا تھا، ان کی نظر نگاہ کہاں تک پہنچتی تھی. اس مفرد نام سے علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے، ایک حضور کے زمانے میں آدمی ہوا جس نے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، اور ایک ماضی قریب میں نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہماری طرف ہے، جسے ہمارے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اس کا نام بھی کیوں لو. حضرت نے اس کا نام رکھا مسیلمہ کذاب کے وزن پر مسیلمہ پنجاب. حضرت اس کو چودھری صاحب کیا فرماتے تھے؟ مسیلمہ پنجاب. اشرف بھائی کو پتا ہے یہ پاکستان والا پنجاب، ایک تو انڈیا میں ایک پاکستان میں. پنجاب یہ بھی ایک لفظ نہیں ہے، اس کا نام پنجاب کیوں ہوا؟ پنج آب یہ فارسی کا لفظ ہے. پنج آب، پنج یعنی 5، آب یعنی پانی، ہم آب زمزم بولتے. یہ جو پنجاب ہے 5 دریا وہاں پر ہے. اشرف بھائی کو پوچھ لو، 5 دریا ہے وہاں پر اطراف میں، اس لیے اس کا نام پڑا پنجاب. تو حضرت اس کو فرماتے تھے مسیلمہ پنجاب. اب آپ لوگ سمجھے کہ نہیں، نام لو اس کا. ہاں یہ جو ہمارے عارف بھائی نے نام لیا وہ نام. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا اس میں حضرت نے فرمایا کہ وہ جھوٹا نبی ہے، وہ کذاب ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صفِ انبیاء میں جن نبیوں اور رسولوں کا نام ہم تک پہنچا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے بعض انبیاء کا نام اور بعض کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں لیا ہے. قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ 19 حافظ صاحب، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ایک رکوع ہے 7ویں پارے میں، پون پارا ختم ہوتا ہے، وہاں سارے نبیوں کے نام آئے اس میں چند ایک کو چھوڑ کر.
اب آپ ذرا دیکھیے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے، اس کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کا نام مفرد نہیں مرکب. میں نے کہا نا مفرد مرکب یاد رکھنا، مرکب یعنی ڈبل. عارف بھائی پھر نام لو، میں اس مبارک مجلس میں میں لوں گا، سب سنیں گے، اس لیے میں نہیں لیتا، آپ لو. کیا نام؟ ہاں، تو کتنے ہوئے؟ 2 نام ہوئے نا، یہ مرکب، یہ 2 نام ہوئے. حضرت فرماتے ہیں کہ نبیوں کے نام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے، دیکھیے وہ سب مفرد ہے، لیتے جاؤ. یوسف، سلیمان، داؤد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لوط، نوح، اور آدم، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، الیاس، ادریس. یہ سب کی کیسے سنگل نیم ہے نا، یہ سب سنگل نیم ہے، یہ سب مفرد نیم ہے. فرمایا کہ یہ سارے انبیاء ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے نام مفرد ہوا کرتے تھے، سنگل ہوا کرتے تھے. اس خبیث کا نام مرکب ہے، یہ اس کے جھوٹے نبی ہونے کی دلیل ہے. سمجھ آیا؟ اب یہ بات اس تک پہنچی ہوگی کسی طرح اس زمانے میں، یہ تو علامہ صاحب نے فرمایا. تو میں ذرا ہم پیچھے جائے، وہ تو اس نے کیا کہا، اس کو پوچھا کہ بھائی تو نے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا، تیرا تو ڈبل نیم ہے، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ہے نا ذاکر بھائی، احمد. اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، کس کی؟ کہ میرے بعد نبی آئے گا، ان کا نام مبارک کیا ہوگا؟ احمد. تو کہنے لگا یہ میرے ہی متعلق آیا ہے. محمد بھائی کیا فرمایا کہ کیا کہا اس نے کہ یہ تو میرے ہی متعلق آیا ہے احمد. تو اس وقت ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے بڑے حاضر جواب اور بڑے ذہین اور تیز. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ کم بخت تیرا نام تو اب مجھے لینا پڑے گا، غلام احمد ہے. چل مان لیتے ہیں تو مراد ہی نہیں ہے احمد، تو مراد ہی نہیں ہے، یہ حضور کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد ہے. تو فرمایا کہ تیرا نام تو غلام احمد ہے. تو کہنے لگا نہیں حضرت، بات اصل میں یہ ہے نام احمد بھی ہے، گھر والے محبت سے مجھے غلام احمد کہتے ہیں. فاروق بھائی کیا فرمایا، کیا کہا کہ گھر والے یوسف بھائی محبت سے کیا کہتے ہیں؟ غلام احمد کہتے ہیں. حضرت تو بلا کے ذہین، جواب میں فرمایا ٹھیک ہے، جب محبت سے تیرے گھر والے تجھے احمد سے غلام احمد کہہ سکتے ہیں، اصل میں بھی اللہ ہی ہوں. نہیں سمجھے؟ نام عطا اللہ تھا، فرمایا میں اللہ ہی ہوں، گھر والے عطا اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نبوت کس کو دی ہے، مجھے معلوم ہے، اور نبوت میں تیرا نام ہی نہیں ہے. اقبال بھائی سمجھ آیا حسن بھائی کہ بھائی تیرا نام ہی نہیں ہے، تو خاموش ہو گیا. بعض مرتبہ ایسے جواب دینے پڑتے ہیں. ہاں اب آپ دل میں اور دماغ میں اشکال مت لانا، یوں وہ فلاں ہے. ہاں کتنے بجے مجھے جانا ہے؟ تو چلے 2-4 منٹ میں ختم کرتے. تو فرمایا مفرد نبیوں کے نام ہوا کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 دلیل کہ یہ اسلام میں پسندیدہ ہے، سنگل نیم. دیکھیے میں ڈبل کو حرام نہیں کہہ رہا، بات سمجھ کر جانا، بات آج پوری نہیں ہوئی ہے، اور کل میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور بات کہی جائے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس طرح غائب ہوں گے کچھ دنوں کے لیے جیسے جادوگر ہیں سرکس میں وہ غائب کرتے ہیں. اب سعد اللہ بھائی ذرا ناراض ہو جائیں گے ہیں. ہاں تو اب میں بھی چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے آپ سے پردہ کر لوں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی اولاد ہوئی. دیکھیے حضرت نے نام سنگل ڈیجٹ رکھے، ڈبل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، نام بولیے، ابراہیم، قاسم، اور نہیں احمد نہیں، عبداللہ اور عبداللہ. حضور کے 3 بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں 5،
وہ 5 نہیں تھے، وہ نک نیم تھا طیب اور طاہر. یہ عبداللہ کے 2 نک نیم تھے، طیب اور طاہر. باقی حضور کی 3 نرینہ اولاد تھی. علماء نے یہ دوسری دلیل لکھی کہ بچوں کے نام مفرد رکھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. ایک تو اس لیے کہ نبیوں کے نام مفرد سنگل، دوسرا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے جو نام مبارک رکھے وہ بھی کیا ہے؟ مفرد. نمبر 3 آخری بات، پھر مجلس ختم کرتا ہوں. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. ہاں یار زندہ صحبت باقی، تو میرا میں خانہ میں تیرا ساقی ہے فاروق بھائی. ہاں فاروق بھائی کو دھیرے دھیرے ہے یار. میں نے آپ کو دیکھ کے کچھ اشعار زیادہ سنا ہے لیکن آج گالی وہ کئی یوسف بھائی ہاں کہ کھوڑا ہوا آج تک وہ کہ فارم میں دیکھا تھی نہیں میں آج پارٹی. تو بہرحال میں بھائی کیا ہے ذاکر بھائی کہ تیسری دلیل بئی معنی کہ بہتر یہ ہے سنگل نیم ہو، مفرد نیم ہو. نام سے مقصد کیا ہے کہ انسان کی شناخت ہو، پہچان ہو، اورکھان ہو، تعارف ہو. عبداللہ بھائی یہ مقصد ہے، اور علماء نے لکھا یہ مقصد سنگل نیم سے حاصل ہو جاتا ہے. ہاشم نام رکھا حاصل ہو گیا ہے، نورانی رکھا حاصل ہو گیا. ہاں کہیں آپ بھی مت کہنا کہ میرا بھی محمد نورانی ورنہ مثال صحیح نہیں بیٹھے گی. سمجھ آیا؟ تیسری دلیل. چوتھی بات، آج کل کا جو ماحول ہے یہ میری طرف سے ہے، اگر صحیح ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی نہیں. اس لیے بھی کہ ہماری جو یہ نیو جنریشن ہے یہ بڑے ناموں کو پسند نہیں کرتی. یہ تو سنگل نیم میں بھی کٹ آف کر رہی ہے، سنگل کو بھی. شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. اب وہ ٹام ٹام میں مارتے ہیں یا نیویگیشن میں. تو ہم جنازے کے لیے میں کبھی جاتا ہوں، بیٹھتے ہیں، وہ کسی نے مارا گاڑی میں ہے تو کہتا ہے اللہ تو انہیں روا دے ہم کے موبائل کارڈ ہم کے کہ کیم પેલું વેસ જે છે ને એ શોર્ટકટમાં લઈ જાય. શું کہ جو ویز سے ہمارا لے جائے صبح ایم کہ چودھری صاحب وہ شارٹ کٹ میں لے جاتا ہے اس سے. تو آج شارٹ کٹ. اب دیکھیے سلیمان اتنا اچھا نبی کا نام کیا کہیں گے؟ سلی بولتے ہیں فاروق بھائی، سلی. زکریا یہ میں نے خود سنا. اچھا عالم کا نام، اور میں سوچتا ہوں یار تو اللہ کا بندہ عالم ہے، تو تو روک اس کو، لیکن وہ بھی اس کے زاک ہیں. زکریا کو کیا بولتے ہیں؟ زاک. تو یہ ہو گیا ہے. اس لیے ہماری اولاد بڑے ناموں کو پسند نہیں کر رہی. اس لیے اچھا ہے کہ آپ کیسے رکھو؟ سنگل رکھو. شارٹ کٹ جو ہے وہ رکھو. آج شارٹ کٹ کا جو ہے وہ زمانہ ہے. لوگ یونائٹڈ کنگڈم نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ یو کے. آج کے لیے بس اتنا ہی اوکے ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. جو عبد القادر چچا نے پوچھا تھا وہ آپ سنگل بھی نام بلا سکتے. محمد اشرف کو اشرف بلاؤ، محمد حسن کو حسن بلاؤ. ارے ہم کو تو نہ اشرف بھائی کا محمد پتا تھا نہ حسن بھائی کا پتا تھا. اور رہے سہے اقبال بھائی وہ کہتے ہیں میں بھی محمد اقبال ہیں. تو اب چلے نہیں اچھا ہے آپ نے